الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد استمی خواہم خدا را خدایا استو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ذوق رکھو سنت گرامی سے ہائے شرف آپ کی غلامی سے جو کوئی تابع رسول نہیں لگتا حق کرے وہ قبول نہیں خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گما سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے محترم المقام واجب الاحترام شرفائے ملت دوستوں بزرگوں دعا فرمائے سو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حقہ بیان کرنے دی توفیق بخشے جیڑی جیڑی بات میری زبان چکلے اور صحیح ہوئے اللہ رب العزت اس دوتے صحیحانی نظر عمل دی توفیق عطا فرماوے میرے دوستو آج دے پروگرام اصلاحی پروگرام ہے جس دی غرض غایت رضا الہی ہے اور یہ پروگرام محترم حاجی غلام شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی خاطر ایصال ثواب دی خاطر ہے خیرات دا بھی انتظام ہے سارے احباب دی خدمت عالیت دعا کرے ساں اور دعا کروے ساں احباب کو اکساں دعا فرمے سو اللہ پاک مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ رب العزت انہیں سارے معاملات آسان فرماوے احباب سارے بولے سو صحیح جنہ چپ دا روزہ رکھی بیٹھے ہو ایشو توڑے سو تے کوئی گال بات تھی سی دعا جنہیں مگی بنجے سارے آمین بھی آکھو تے سارے بندے سبحان اللہ دلاز بھی آکھو میرے دوستو میرے تو پہلے علماء کرام دے بڑے بیانات ہو گئے حضرت مولانا زبیر احمد انقلابی سے متزل ہودہ بیان تھے قابل قدر حضرت مفتی شہید حسین صاحب دا بیان تھے اور میرے تو پہلے شہر اسلام مداح صحابہ اہل بیت محترم قابل قدر عمران فرحت صاحب خوبصورت انداز اندر بیان کھڑے کرے دے ہن نعت کھڑے پڑھ دے ہن صحابہ دی عظمت بیان پہ کرے دے ہن اکثر دو سباب چوپ دا روزہ رکھی پہنی یہ روزہ ترولو بس سارے بندے کو سبحان اللہ میں قابل ساتھ احترام محترم ملک محمد اظہر صاحب اور قابل قدر محمد سلیمان چینہ صاحب دا شکر گزار ہاں جنہیں دی محبت دی وجہ کو محاضر تھی ہاں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے کہ اثر دا وقت تھی گئے آزان بھی تو صاحب آپ سن چکے ہو
تے میرے نال تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ اکسو مطلب دل منور پیا کریں گا. یہ پروگرام ایصال ثواب دا میرے دوستو، یہ ایصال ثواب دا پروگرام زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی چند روز زندگی ہے، عارضی تے مختصر زندگی ہے. اگلی زندگی نہ ختم تھی وین والی زندگی ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں آخرت والی زندگی دی خاطر تیاری پہ کرے گا. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوتی بیٹھن، صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کے کو آدھن، سیانہ بندہ کے کو آدھن، دانا کے کو آدھن، اگر کو توڑے تے میرے کو پوچھے ہاں اسا کئی سردار دا نانگی نو ہاں، کئی نواب دا نانگی نو ہاں، کئی کار کوٹھی والے دا نانگی نو ہاں، کئی فہم و فراست والے دا نانگی نو ہاں. نبی ایسے مقام تے فیض ہوں دے جس دی نگاہ دہائیں جہانے تے ہوں دی. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے، دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے جیرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کرے گے. کیونکہ میرے ذمہ جرا موضوع لائے گئے وہ فکر آخرت ہوتے ہیں، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پہ بیان کرے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائیے کہ دانا بندہ ہوئے جرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کرے گے. تو ساتھ میں گربانہ دی بھی چھا کے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جنہیں مرن کو پہلے مرن دی تیاری پہ کریں دے ہیں. مرنا ہر شخص نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت جا کے چکھڑے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چھوڑ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو بینے. فنا کرو پہلے تیاری اللہ دا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمان ہے. اصل لوگ گرے بانا دے بھی جھانک کے دیکھوں کھلی ساری زندگی کیوں پہ گزر دی. اصل لوگ روزانہ جنازے پڑھ چکے ہیں، اکثر پھراویں کو نماز جنازہ نہیں آتا. اکثریت کو جنازے چاہیے ودے ہیں، موت روزانہ اعلان کریں دیئے. میرا دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی موت روزانہ اعلان پہ کریں دیئے. میں اور موتاں جنہی ویرانے کو آباد کریں دی تے آبادے کو ویران کریں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے موت روزانہ اعلان کریں دی. میں اور موتاں جنہی ویرانے دی محبت کو ختم کریں دی، میاں تے بیوی دی محبت کو ختم کریں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میں دوستو اوائے تیاری کر کے اوائے بنائے تیاری کر کے بنائے. یہ زندگی احمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ چند روز زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ 40-50 سال دی، یہ 60-70 سال دی. قیامت دا ایک نیواری ہوئے جنہ 50,000 سال دا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قیامت دا دیوار ہو سی، نفس و نفسی ہو سی. کئی آدمی نے گوڑے تک پسینہ ہو سی، کئی آدمی نے کمر تک پسینہ ہو سی. ایسے بدبخت لوگ ہو سر جنہیں اپنے پسینے نے غرق ہو سر. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے بہترین لوگ ہو سن جن رب دے ارد سائے تلے کھڑے ہو سن. میرے دوستو ارد سائے تلے کھڑے ہو سن جن دنیا کے اندر اللہ دے کلام دی تلاوت نو کثرت نال کریں دے ہو سن. حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت کو زندہ کریں دے ہو سن. حضور دے ہر فرمان تے عمل کریں دے ہو سن. اپنی سیرت نبی دے فرمان دے تابع بنے دے ہو سن. اپنی سورت نبی دے فرمان دے تابع بنے دے ہو سن. 5 وقت نمازہ کھڑے پڑھ دے ہو سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرمان تے گردن جھکے دے ہو سن. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اور روزے پر رکھیں دے ہو سن. رمضان دا احترام پر کریں دے سن. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے او بندے رب دے ارد سائے تلے کھڑے ہو سن. ایسا لوگ دیکھوں کہ ساری زندگی کیویں پہ گزرتی ہے. میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ بیان کریں دیں دے بات فرمے دے ہن اے جہان کورت جہانی وے وطن اصلی موت دے بعد ہے. انسان اس جہان دوتے آئے آخرت واسطے بڑھاوے تے آخرت واسطے محنت کرے. میرا دوست آخرت دی تیاری کتنی پہ کرے دے ہیں، ساری زندگی کیویں پہ گزرتی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی موت بھی روزانہ اعلان کرے دی، قبر بھی روزانہ اعلان کرے دی، آمین تیاری کر کے آمین، آمین تیاری کر کے آمین، یا تو جنت دے باغ وچوں باغ ہو سی یا جہنم دے کھڈے وچوں کھڈا ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جڑا بندہ میرے دوست رب دا کلام دی تلاوت کثرت نال کرے دی، جب وہ بندہ دنیا تے رخصت تھی دی اور قبر دے اندر ویسی رب دا کلام اپنی اصلی حالت دے اندر آوے سی اور اے بات یاد آؤ سی، آہلاً و سہلاً مرحبا، آہلاً و سہلاً مرحبا، آہلاً و سہلاً مرحبا۔ دنیا تے تم میرے نال محبت کرے دا میں تیرے نال پہ محبت کرے دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی رب دے ملائکہ سے حساب کتاب گن دی قدر رب دا کلام سامنے آوے سی اور رب دا کلام اے بات کرے سی ایکلو کوئی حساب کتاب نہ گنو، ایکلو کوئی حساب کتاب نہ گنو، اے بندہ سارے نال محبت کرے دا اور سارا دوست بن کے رہندا، صبح اٹھدا تے نماز کھڑا پڑھدا ہوندا، قرآن مجید دی تلاوت کرے دا، سورۃ یاسین بلندی پیو سی، سورۃ رحمان بھی بلندی ہو سی، سورۃ ملک بھی بلندی ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے رب دے ملائکہ سے سترائے سوال کرنے اور رب دا کلام رب دی بارگاہ دے اندر ویسی اور بن کیا سی یا اللہ یا تو میں کو کلام کرو جدا کر چھوڑ یا پھر میری سفارش قبول کر۔ اللہ پاک اپنے کلام اللہ دی سفارش قبول کریں گے، اے بات میں سے دی قبر کو جنت دا باغ بنا دو، قبر کو جنت دا باغ بنا دو، قبر جنت دا باغ بنا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست بات توجہ دنا چھوڑ کے ون میں تیرے دل کو منور پہ کرنا، میرے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جب رب دا کلام تیری سفارش کرے تھی جنت دی 300 ہوا دی موری جاری ہوئے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست جنا تعلق رب دے کلام دے نال ہو سی، جنا 5 وقت نمازی ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے قبر اتنی کھلی تھی ویسی جے تک انسان دی نگاہ ویسی قبر اتنی کھلی ہو سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات بھی فرما گئے جیرا بندہ رب دے کلام دی تلاوت نہ کرے دا ہو سی، قرآن مجید نہ پڑھ دا ہو سی، 5 وقت نماز نہ پڑھ دی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے قبر گھٹیج ویسی تنگ تھی ویسی۔ حضور علیہ السلام نے انگلیاں پاک کے سمجھائے اور اتنی تنگ تھی ویسی اتنی گھٹیج ویسی کہ انسان دے چیخن دی آواز سنن والا کوئی نہ ہو سی۔ نبی سی فرمائے دوست احباب چھوڑ دے سن، رشتہ دار چھوڑ دے سن، والد فوت ہے تو بیٹے چھوڑ دے سن، بیٹا فوت ہے تو والد چھوڑ کے ویسی، محبت والے دوست چھوڑ کے وے سن۔ انسان دے کو کم آسن صرف اعمال آسن، اعمال سونے بڑھاؤ۔ این تعزیت دے پروگرام دے وے اصلاحی پروگرام ہے، میرے دوستو سیرت دا پروگرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طرز زندگی کو دیکھو، ہر بندہ ایک بات کریں دے میں حضور دا عاشق ہاں، عاشق وہ ہے جنہیں اپنی زندگی کو نبی دے فرمان دے تابع کرے، اپنا اٹھن نبی دے فرمان دے تابع کرو، اپنا بہن نبی دے فرمان دے تابع کرو، اپنا علامن نبی دے فرمان دے تابع کرو۔ دنیا کی کامیابی ہو سی، قبر کی کامیابی ہو سی، حشر کی کامیابی ہو سی، میدان قیامت کامیاب تے کامران دی ویسی۔ رب دے ملائکہ استقبال پہ کریں دے حسن تے جنت دے دروازے کھلے کھڑے ہو کھل سن اونی خاطر جنی زندگی نبی دے فرمان دے تابع ہو سی۔ باقی زندگی اوکھی ہے میرا دوست، اے زندگی 40-50 سال دی ہے۔ اسا احباب سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائیے جرا بندہ سیرت عمل نہ کرے سی، قرآن نہ پڑھ سی، اگر کئی بندے کو چھوٹا عذاب دیتا ہوئے سی، جہنم دی جتی اندے پینے جو سی، دماغ سر تے کھوپڑی کھڑا کھول دو سی، آپ سوچو انہیں لوگیں دا کیا حال ہو سی جنہیں دی پوری جان جہنم ہی پیچھر دی ہو سی۔ میرا دوست پیار رکھسی، پانی کا منگسی، پیپ پلائی ویسی پیپ جنہی گند جگو ساتھ وہ ملے دے وچوں نکل دے۔ میرا دوست پیپ پلائی ویسی، بھوک لگسی تو ایسی بوٹی کھوائی ویسی کنجے والی ہو سی۔ آپ سوچو کہ آج کیا کھاندے ودے ہیں رب دا شکرانہ ادا نہیں سے کریں دے، میرا دوست نماز نہیں سے پڑھ دے، قرآن مجید دی تلاوت نہیں سے کریں دے، اپنے آپ کو نبی دا عاشق آدھے ہیں، عاشق وہ ہے جنہی پوری زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہیں۔
یہ تعزیت دے پروگرام دے یہ گال یاد کر کے ونجو اسا اپنی زندگی کو نبی سے دے فرمان دے تابع کروں، 5 وقت نمازہ پڑھوں۔ حضور کلو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی میرا دوست توجہ درا چھوڑ کے ون، میرا دوست اگر نبی دا شکئی دا بات یاد کر کے ون، حضور علیہ السلام دا فرمان پہ سنینا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، نور منازلکم بالصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے، افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا والا ایویں جو رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے، دنیا دے کاغذ گجے پہلے تڑی نے، جس کاغذ دی کلام اللہ نال یاری لگئی، چومتے اکھتے پہ رکھیندہ، اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا، خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سل۔ میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نو قیام پہ کریں دیں، ساری رات رکوع تے سجدے پہ کریں دیں، اور عبادت تو فارغ ہوں دے اور ہو کے التجا پہ کریں دے، یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں کیا۔ میرے دوستو ام المؤمنین طیبہ طاہرہ میں عائشہ صدیقہ ایک بار عرض پہ کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تکو معصوم رہے، آنا خاتم النبیین دا تاج پہ، وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت للعالمین درامت والا بڑھائیں، اتنی عبادت کیوں پہ کرے دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقہ جس رب نے میں کو معصوم بڑھائے مس رب تا شکرانہ پیا ادا کرے دا۔ حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے، پھر حضور دے صحابہ جراتا مسلح تے گزر جن، صحابہ دی شان بھی بیان کی دی وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین، میرے خلفاء راشدین کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، صدیق اکبر دی رات مسلح تے گزر دیئے، حضور دی رات مسلح تے گزر دیئے، صدیق اکبر دی رات مسلح تے گزر دیئے۔ صدیق او بندہ ہیوے جب قرآن مجید دی تلاوت کریں دہا، آپ روندہ ہا، سامنے والے کو رویندہ ہا، اہل مکہ والے لوگ، اہل مدینہ والے لوگ حضور علیہ السلام دے کول آدن، آکے عرض کردن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو روکو۔ ابو بکر جب تلاوت کریں دے، اتنی دردناک تلاوت کریں دے، آپ روندے، اپنے سامنے والے کو روے دے، ایدی آواز سارے گھر دندر بے دیئے، سارے گھر دا عورتہ کام نہیں کریں جا، اٹھا نہیں ملے جا، جھاڑو نہیں لے جا۔ اگر کوئی بندہ مزدوری تے پہ ویندہ ہو دے، وہ مزدوری تے نہیں ویندہ، اور روک وے دے۔ ابو بکر کو آکھو آہستہ تلاوت کرے، اور ابو بکر جب تلاوت کریں دے، آپ روندے سامنے والے کو روا دے دے۔ ابو بکر کیسا جوان تھا؟ ابو بکر وہ جوان آجے ہر شاہ حضور دے نام تے قربان کی دیئے۔ سارے سبحان اللہ دا کچھ جنہیں کو اللہ زبان مفت دیئے تو ساکو سبحان اللہ۔ اے اللہ جرہ سبحان اللہ کے عمر برکت تا فرما، جرہ سبحان اللہ آکے کو حاج تے عمرہ کروا، اے اللہ جرہ سبحان اللہ آکے آج جیڑی دعا مانگے ہوا قبول فرما۔ میرے دور سے بات یاد رکھ کے ونجو میں تو صحابہ دلے کو منور پہ کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا انسان جنہا حضور علیہ السلام دے ہر فرمان دے گردن کڑا چکے دیں، اور حضور علیہ السلام کو عرض پہ کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل دا ترائے تمنائیں، ترائے خواہشائیں، ترائے آرزوان۔ پہلی دل دی تمنائیں کہ نگاہ میں دی ہوئے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری میری دل دی تمنا ہے مال میڈا ہوئے تورے قدمہ دے در نچاور ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری میری دل دی تمنا ہے کہ بچی میری ہوئے تے خادمت الرسول ہوئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرے تکبیر۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تھائے ڈھلے بیٹھے ہو، اچھے کو سبحان اللہ، اچھے بولو سبحان اللہ۔ میں تو سارے مڑے دا بیٹھا نا،
ورنہ حضرت بلال قیامت علیہ وراسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عاشق رسول ہم یہی علاقے علیہ عاشق رسول ہم تورا نا آوے ہاتھ سبحان اللہ ننہا دے میں عاشق رسول بڑھن خاطر امیہ دے کوڑے برداشت کیتن میں عاشق رسول بڑھن خاطر انگارے برداشت کیتن سینے تے پتھر برداشت کیتن تکلیفہ برداشت کیتن امیہ کو میں گال کیتی ہے امیہ جان میری تیرے حوالے ہے دل محمد رسول اللہ دے حوالے ہے تو جان دے ٹکڑے کر میرے کار چھوڑ میں جان دے واسطے تیار ہاں لیکن محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا دل محمد رسول اللہ دے حوالے کر او بھی عاشق رسول آدھے تو سبھی عاشق رسول ہو نا تو سبحان اللہ ڈھلیا دے بے اچھیا کو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ باقی ہر بندہ نہیں آتا دل سارے نہ بولے نہ پائے دل سارے نہ بولے نہ پائے زبان نہیں بولے دی میرا دوست انسان اس جہان دوتے آئے یہ رب دی عبادت دی خطر آئے رب کائنات میں فرمائے میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چھوڑ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں جنت انسانہ کو پیدا کی دے اپنی عبادت دی خطر میرا دوست اگر رب دی عبادت دی خطر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ساری رات رب دی عبادت کرے دن صدیق اکبر ساری رات رب دی عبادت کرے دے حضرت فاروق اعظم ساری رات رب دی عبادت پہ کرے دے حضرت عثمان غنی ایک رکعت اندر قرآن مجید ختم پہ کرے دے اگر پیر علی دی گال کروں تو پیر علی جل مرتضی شیر خدا رات تلیفاری 18,000 رکعت نماز نفل کرا پڑتے اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر میرے محبوب بندے عباد الرحمانین والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما جنہیں دراتا مسلح پہ گزر جاؤں جن رکوع سجدے پہ کریں دے میرے بہترین بندے میرا دوست بہترین بندہ بڑھنا چاہنی میں تو کچھ بات اعلان کرنا چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکا چھوڑا اور سبحان اللہ کثرت نالا چھوڑا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیرے بندے ذکر اللہ کثرت رال کرے سن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جے لوگ میرا ذکر کثرت رال کرے سن میں نے دا مرادہ پورا کر چھوڑے دا اگر مرادہ پورا کرانا چاہتے ہو اگر مال در برکت چاہتے ہو اگر اولاد در برکت چاہتے ہو اگر رزق در برکت چاہتے ہو اللہ دا ذکر کثرت رال کیتا کرو اڑتے ہوئے اللہ دا ذکر کیتا کرو بیٹھے ہو اللہ دا ذکر کیتا کرو چلتے ہوئے اللہ دا ذکر کیتا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے رب کائنات دا آرڈر ہے کہ سچ ہوئی اللہ دا ذکر کثرت نال کرو ذکرن کثیرہ ذکر کثرت نال کرو اور ہر بندے بس نہیں یا ایھا الذین آمنو ایمان والے لوگ اس واسطے کہ اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو تو سا میرا ذکر کثرت نال کرو سو میں تیرا مرادہ پورا کر چھوڑے تے آئے بیٹھے ایسال ثواب دی خاطر جو اللہ دا ذکر کرے سو اللہ پاک مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بڑھا لے سی خیرات دا انجام اللہ خیرات قبول کرے سی اللہ سوا سارے رحمت کرے سی ہر انسان دے نال رب دے روح فرشتے بیٹھن روح ملائکہ بیٹھن او بھی تحریر پہ کریں کہ کیرے بندے ذکر کثرت نال کریں دے بیٹھن فرشتے کہہ نہیں اور کٹے ہیں کچھ بندے نہیں آلے دے کہہ نہیں سارے کٹے ایمیں نا صحیح اگر پتہ ہوئے بندے کوڑ مارے نا کہیں نہیں پتہ نا اگر پتہ ہوئے تو کہیں کو دھوکہ دے میں نا پوچھو راہ کیرے پاسے تو رسے کیڑے پاسے ہی پاسے لگے ہوئے اگر این گال دا پتھارے کڑے ایک پولیس دا بندہ ودا رہے سالے تسبیح دا زور ہو سی یہ ہے کہیں نہیں اسا وقت نمازہ خیر پڑھ دے اس مل بے کو سنیاری کو ڈاکٹر صاحبی کو آکے نیک آدمی ہے ایڈا ولی اللہ ہے رب دے دو نگران تو لے کٹھے ودن رب دے دو نگران ایک نیکیاں لکھ دا ودے تے بیا برایاں لکھ دا ودے تو سا نیکیاں تو لے گھاٹن تے برایاں تو لے جائے ہیں روزانہ کوڑ بیٹھے مرے دے ہو غیبت بیٹھے کرے دے ہو بہتان بیٹھے لے دے ہو الزامات لے دے بیٹھے ہو گھر دے فساد گھتی پہ ہو
جھوٹ دے گواہ پہنے دے ہو اگر نبی دی عاشق ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے جیڑا بندہ میں کو نوشہی دی ضمانت لے وے پہلی چیز اپنی زبان دی ضمانت لے وے ناجائز کلمہ نہ پڑھے غیبت نہ کرے بہتان نہ لاوے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے دوسری اپنی شرمگاہ دی ضمانت لے وے کئی انسان تے حیوان دی عزت برباد نہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں انہیں جنت دا وارث ہوں اسا کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اپنے نوشہی دی ضمانت لے اونچا اسا تے ہر جاتے ودے آدھے ہیں یہ گال ہر جاتے بیان کرے نا نبی سی فرمائے کہ نوشہی دی ضمانت لے ہو اسا نوشہی دی ضمانت نہیں سے لے سکتے میرا دوست اپنی زبان تے کنٹرول کیتا کرو زبان تے کنٹرول کیتا کرو اسا مندے زیادہ کٹے دے ہیں تو سبحان اللہ نہیں سے آدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کٹھا کیتے صحابہ کٹھے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھے میرے صحابہ اوت پہاڑ کو دیکھو کیڑا بندہ ہے جرا اوت پہاڑ دے برابر نیکی کر سکے صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا چوڑا اوت پہاڑ ان دے برابر نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جیڑا بندہ سبحان اللہ کثرت نال پڑھسی اللہ پاک کو اوت پہاڑ کو زیادہ ثواب عطا کرے اوت پہاڑ کو زیادہ ثواب اسا لوگ دیکھوں آخرت دی تیاری یہ سبحان اللہ دا لفظ ہی میں زبان کو پاکیزہ رکھو آخرت دی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو استغفار کثرت نال کیتا کرو اپنے گھر دے در ونجو میرا دوست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا کو میرا دوست ایک بے کو ملو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا کو لیکن اسا ایک بے کو ملتے ہیں تے گل ہی کڑے کر دے ہوندے ہیں برا بھلا کر آدھے ہوندے ہیں حضور دے صحابہ جنہیں ملتے ہیں ایک بے کو سلام پیش کریں دے ہیں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں محبت کریں دے ہیں پیار کریں دے ہیں حضرت فاروق اعظم کو دیکھو صحابہ کو ملتے ہیں حضور دے صحابہ کو ملتے ہیں ایک بے نال پیار کریں دے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجن اور فاروق اعظم کیسی شان والا جرا رب کو منگیا گئے لوگ صحابہ دے متعلق پوچھے صحابہ کینچے لوگ ہیں آدھے نہیں بدے صحابہ کینچے لوگ ہیں صحابہ تو وہ ہیں جنہیں واسے رب کائنات نے فرمایا میں نے تے راضی ہاں میں نے تے اللہ جیسا میں نے تے راضی ہاں اور اللہ پاک کوئی دے میں انہیں تے راضی ہاں بلا انہیں کو لو پوچھو اے میرے تے راضی ہیں راضی اللہ عنہم ورضوا میرا پیغمبر انہیں کو لو پوچھو میں انہیں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی ہیں اصل لوگ پوچھتے ودے صحابہ کہیں لوگ ہیں جنہیں حضرت بیان کھڑے کرنے ہیں فرس ہے وہ تو ایسے خوش وقت صحابہ ہیں جنہیں آج بھی حضور در اللہ سوتے پر حضور در اللہ اور حضور دے ہر فرمان دے کرتن چکے دے ہن حضور دی ہر سنت کو زندہ کرے دے ہن صحابہ امیر المومنین بن دے رہ گئے صدیق اکبر امیر المومنین بڑھے حضرت فاروق اعظم بڑھے لیکن کوئی کم انسانی نے کیتا جرا حضور نہ کیتا ہوئے تے انہیں کیتا ہوئے آج دے دور بندے آپ چا کرنا کروں جدا کوئی ہار جے آدھے نہیں کوئی کم کرے آپ چا کرے سن اصلا کروں جدے کیا ہار جے حضرت نیجل مرزا شیر خدا عیدگاہ دے اندر گئن ون کے رچھے نے ایک بندہ نوافل پہ پڑھ دے تو صدمہ ہوا تھا کہ یار اللہ دی عبادت پہ کریں دے انہاں کہ میں رب دی عبادت پہ کریں نا حضرت نیجل مرزا شیر خدا فرمائے اے نماز تک جہنم داخل کرے سی جنہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھی تے تو پڑھتا پہ وعدے طور تے بیان کی دی رب دا سارا کلام وعدے طور تے موجود ہر گھر دے اندر موجود ہر وقتی دے اندر موجود رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چاہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے سر چشمہ ہدایت بن کے آ گئے میں بھی روزانہ اعلان ودا کرے دا کہ مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماویں مومن دا عقیدہ ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماویں مومن عمل کرے جویں نبی پاک فرماویں اللہ دی توحید کو منائے جویں نبی پاک فرماویں ختم نبوت کو منائے جویں نبی پاک فرماویں رسالت کو منائے جویں نبی پاک فرماویں صحابہ کو منائے جویں نبی پاک فرماویں
اہل بیت کو منائے جی نبی پاک فرماوے ذکر اللہ کرائے جی نبی پاک فرماوے کلمہ پڑھائے جی نبی پاک فرماوے آزانہ نوائے جی نبی پاک فرماوے غسل کرائے جی نبی پاک فرماوے وضو کرائے جی نبی پاک فرماوے مسجد پیوائے جی نبی پاک فرماوے عبادت کرائے جی نبی پاک فرماوے دعا منگائے جی نبی پاک فرماوے بلکہ تارے آباد دل کو منور کی تھی وجہ آپ رے گھر وجہ جی نبی پاک فرماوے والدین دی قدر کرائے جی نبی پاک فرماوے والدین دا احترام کرائے جی نبی پاک فرماوے والدین دی خدمت کرائے جی نبی پاک فرماوے اپنے گھر روائے جی نبی پاک فرماوے کپڑے پوائے جی نبی پاک فرماوے کھانا کھوائے جی نبی پاک فرماوے پانی پیوائے جی نبی پاک فرماوے سادہ دین پیغام محمد الرسول اللہ سادہ دین فرمان محمد الرسول اللہ سادہ دین بیان محمد الرسول اللہ سادہ دین زبان محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ میرے دوست روزانہ ایو پیغام دینے دے ہیں اور تورے علاقے در جماعت بنی ہوئی ہے انہاں سیرت طیبہ کمیٹی میرے دوست تو سارے آباب کوئی آباد آسو حضور کلو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکاؤ اور سیرت طیبہ کمیٹی دے ممبر بن جاؤ اور میرے دوستو حضور کلو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے عمل کرے سو انہیں ممبر بن کے ویسو کل کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ویسو اور بن کے آسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام تے ہی کمیٹی بنی ہے سو ممبر بن گیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری سفارش کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں یا اللہ میں انہیں در سفارشیاں اے میرے ہر فرمان تے عمل کرنے والے بندے ہیں میری ہر سنت کو زندہ کرنے والے بندے ہیں اپنی سیرت میرے فرمان دے تابع بنے دے ہیں اپنی صورت میرے فرمان دے تابع بنے دے ہیں میرے دوستو جلے حضور سارے سفارش کرتے ہیں اسا حضور علیہ السلام دے کٹھے جھنڈے تلے جنت اچ پہ ویندے ہو سو ویڑنا چاہتے نہیں ویڑنا چاہتے بلکہ چندہ نہیں سے کریں دے اسا دے سن ممبر بڑھ منجو سیرت کے بیٹی دے ممبر بڑھ سو حضور دے ہر فرمان دے عمل کروا سے تیار ہی وے کہیں نہیں وے نبی جے عاشق بنوا سے تیار ہی وے نہیں وے غریب کر نظر پڑے رسول کا جمال بن کبھی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن خدا کی آگے سر جھکا کے سر کسوں کے سر جھکے ستم کے روح کو روک دے ستم زدوں کی ڈھال بن میرا دوست سے یہ بات ودے کرے دے ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکاؤں تاکہ ساری زندگی حضور دے فرمان دے تابع ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت طیبہ تے عمل کرنے والا سیدنا صدیق اکبر ہا حضرت فاروق اعظم ہا حضرت عثمان غنی ہا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہا حضرت حسن مجتبی ہا حضرت حسین شہید کربلا ہا حضرت بلال ہا جرا چلتا زمین تے ودا ہا جندی آڑ تے کسکار جنتی پیانا کیا ہے حضور دی ہر فرمان تے گردن جھکاؤں والا حضور دی سیرت طیبہ تے عمل کرنے والا ہا چلتا زمین تے ودے آہر تے کسکار جنتی پیان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی سیر کرن نہیں کرے جنت دی سیر کی تینے جہنم دے نظارے نہیں ٹھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے جے میری سیرت تے عمل کرے سی میں دوستوں مونا جنت دے محلات لے کے آیا حضرت صدیق اکبر کو فرمایا صدیق اکبر تو چلتی جنت دے 8 دروازے دے اعلان کھڑاتی نہ ہوتی ابو بکر سارے بھی چواویں ابو بکر سارے بھی چواویں اس صدیق سارے بھی چواویں اس صدیق سارے بھی چواویں حضرت فاروق اعظم کو فرمایا فاروق میں جنت دے اندر بہترین محل لے کے آیا سفید موتی دا بڑا محل جنہیں پرنارے سفید موتی دے جنہیں دیوارہ سفید موتی دے میرے دوستوں حضرت فاروق اعظم کو بات فرمائے تیرا بہترین محل موجود واقعات لمبے لیکن مختصر عثمان کو فرمائے عثمان تیرے جنتی میرے گھر دے سامنے تیرے گھر ہو سی اور ہر نبی دنال ایک بندہ ہو سی میرے نال عثمان تو ہو سی عثمان تو ہو سی علی تیرا گھر میرے گھر دے سامنے ہو سی میرے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرما گئے اور حسن دے حسین دے متعلق فرما گئے تو جنتی نوجوانہ دے سردار سیدہ شباب اہل جنہ
حضور پلور صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما کے جنتی نوجوانہ دے سردار حسن تے حسین حسین میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرما گئی سن رسیدہ لوگ سردار دوستو صدیق تے فاروق حسن میرے دوست اگر کچھ صدیق تے فاروق تے شک کھڑا کریں نہیں او دنیا کی ناکام او قبری کی ناکام او حشری کی ناکام میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متھے نہ لے سن اور علی المرضی شیر خدا بھی متھے نہ لے سی. ایک گل یاد کی تھی وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دن ایک ہی تھا بندہ ایک کاتب وحیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظلفہ سانڈو جے کو آتے ہو سانڈو ہا اور میرے پاک مر صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرنے رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات نے فرمایا ہا یا اللہ ایک ہادی اور مہدی بنا. کیا بنا؟ ہادی اور مہدی بنا. صحابہ اگال کریں دے ہن اگر امام مہدی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو. میرا دو حضرت امیر معاویہ دی ایک بہن توجہ فرمائے سو ایک بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہے دوسری بہن حضرت حسین دی ساتھ سے کیا دی ساتھ سے حضرت حسین دی ساتھ سے علی اکبر دی نانی ہے. میرا دوست صحابہ تے اہل بیت آپا در روحہ ماں بینم ہن شیر و شکر ہن محبت کرے دے ہن پیار کرے دے ہن. علی المرضی شیر خدا دے ایک پتر ابو بکر ہے بیدنا عمر ہے. میرے دوست اثر روزانہ بیان ودے کریں دے آئے ہر جات ودے رسے دے آئے صحابات اہل بیت محبت کرنے والے بندے حضرت علی المرضی شیر خدا دے 18 صاحبزادے حضرت حسن دے 12 صاحبزادے حضرت حسین دے 11 صاحبزادے حضرت محمد باقر دے 5 صاحبزادے حضرت جعفر صادق دے 35 پتر لوگ منے دے 5 تے 12 کو اسد توسی منے دے سارے کو. علامات تصویر علامات تصویر علامات تصویر نعرہ تکبیر. اسد سارے گمن والے ہیں سارے گمن والے تھے نا. اسد حضور دے ہر فرمان دے گردن جھکاؤن والے ہیں. صحابہ تے اہل بیت دے غلام ہیں. میرا دوست صحابہ تے اہل بیت دے غلام بن کے جب ویسے تیرے واسے جنت دے دروازے کھلے کھڑے ہو سکتے. ایک اللہ والے دے موت دبا قریب ہے نا اللہ والے ہے کہ حضرت صاحب تو شعر یوں ماشاءاللہ اللہ والے شعر لکھے یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں چلنے نہ دیا مجھے بار گناہ نے پیدل اس لیے میں کندھوں پہ سوار آیا ہوں. رب کائنات کو ادا اتنی پسند ہے یہ اللہ نے این شعر دی وجہ کرو دی بخشش کر چھوڑی. میرا دور سے بات یاد کر کے بن اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہنی تے صحابہ تے اہل بیت دا غلام بنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشق بنوان اپنی زندگی حضور دے چشمدید گواہ صحابہ ہم. چشمدید گواہ کون ہم؟ سارے چشمدید گواہ کون ہم؟ میرے دور سے بات میں روزانہ بیان ودا کریں دا تے ہر جات ودا رتے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمدید گواہ صحابہ قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ حضور دی نبوت دے گواہ صحابہ حضور دی رسالت دے گواہ صحابہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا دے گواہ صحابہ. دنیا دی کامیابی چاہنی میرے دوست گواہ میں دے شک نہ کیتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر مرید صحابہ حضور پیر مرید کون ہیں؟ صحابہ. حضور امام ہم تے مقتدی کون ہیں؟ سارے بولو صحابہ. تو کہتے ہیں بیٹے ٹائم کیا تھی گا ٹائم کیا ہے میں ٹائم پوچھے تو مجھے اپنی بئی گال کی تھی بعد ہی سارے مفتی صاحبان ودن مفتی صاحبان یہ مفتی فتوہ دے دینا والا اے نہیں تھے کہ مولوی صاحب کتنی سال مدرسے پڑھے کتنا عدرسہ مدرسے لے سی حفظ کرنے رہا کہ 5 سال اتھا لین سی 3 سال اتھا لین سی تجوید کی تھی 4 سال اتھا لین سی بعد عالم بڑھنے 8 سال اتھا لین سی افتاح کی تھی 2 سال 3 سال اتھا لین سی
وہ 20-25 سال دے بعد پڑھ کے آندے یا دے مدینے پیچھے نماز نہیں تھی یہ مفتی جڑے ودے نہیں نا صحیح ودے نہیں پدے ودن یہ فتوی لا دین اللہ پاک محمد اظہر صاحب کی عمری برکت عطا فرماوے انہاں دی محبت کرو میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہاں اللہ کو سلامت رکھے دی عمری برکت اے عظیم انسان ہے عظیم کرو عظیم تر انسان ہے اللہ دی عمری برکت عطا علماء نے محبت کرنے والا بندہ دیکھو کیسی کیبنٹ چاہ کیسی کیبنٹ اور کدے آ گئے حضور علیہ السلام نے سیرت طیبہ کمیٹی بڑھی ہے انہاں جنرل سیکٹری بن گئے میرا دوست سیرت بیان ودا کریں دے انشاءاللہ انہیں اشعار دی وجہ کرو اے حضور تے صحابہ دے کٹھے جنتی پہ پیدا ہو سے حافظ قرآن کو اعلان تھی جی قرآن مجید پردہ وائن تے بہی دے درجے دے چردہ وائن شہر کو اعلان تھی جی تو حضور دی شان بیان کریں دا وائن صحابہ دی عظمت بیان کریں دا وائن تے جنتی بھیجدہ وائن میرا دور تو سوی انہیں دے نال چلسو سارے یہ ارادہ دا تبلیغ جماعت لا دے ارادہ دا کرو چاہ ہے صحیح ایک ارادہ ہے مولوی سے تقریر مقابات چکر سالان ٹھر دا نہیں او جائے او تلے کو پھا لئی بیٹھن مسئلے جائے گرم لا تارا ویجے پندے آسن چاہ بنن او دین سر دے سی رو اچھا مائیں کسی روٹے پنگ دے پیار مائیں کسی دے وہ سسٹم دے تے چاول اٹھانی نہیں دے دے بندہ بن جائے بعد خوشبو بلا بلائی آدھی ہے ادھے مول سبر نہ مائیں چاول دامی چاہ تو سا اتھا دامی چاہ اتھا دامی چاہ توارے دل منور تھی ویسن او تھا پاک ویسن ہیں صحیح اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو ہماری برکت عطا فرماوے 22 ربیع الثانی کو 22 جمادی الثانی کو پروگرام ہے کتا کیڑی جاتے ہیں رانا نگر دے اندر بہت بڑا پروگرام ہے خدا میں بھی حاضر تھی انہیں تے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ سے جتوئی او بھی آمنے وہ حضور علیہ السلام دا فرمانی بیان تھی تے حضور دے رفیق سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان تھی سارے احباب کو درخواست پیش کرنے ہیں سارے احباب تشریف گئے نا بھائی آسو سارے جتھا یہ پروگرام ہوئے میری برادرانہ رہی ہوئے سارے احباب آئے کتے کرو جتھا اللہ دا قرآن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت حضور دا فرمان ہوئے اتھا رب دی رحمت دی برسات ہوندی میرا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتھا اللہ دا کلام پڑھا ہوئے میرا فرمان بیان کیا اتھا رب دی رحمت دی برسات ہوندی ہے میرا دوست کی برسات کو محروم نہ رہے کتے کرو جلدی تشریف کی نہ کتے کرو اکثر آپ دیر نال آندن ودے میرا دوست اپنے عقیدے تے عمل دی اصلاح کرو زندگی حضور دے فرمان دے تابع گزارو اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی یہ وجود لوگو قلم نہ ہوتا یہ زمین ہوتی وہ فلک نہ ہوتا یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفلیں کون و فقہ نہ ہوتی واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا اللہ پاک تمام احباب دا آمان بہمان قبول و منظور ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سرتاج دانا دا جھکدا میں ویکھیا سرتاج دانا دا جھکدا میں
بادشاہی تو تیری کمائی ہے، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی، ساری عمر دی محبت نال سبحان اللہ۔ آخری مصرع، جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں، کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں، دیدار تیرا آقا، دیدار تیرا ساری دوائی ہے، دیدار تیرا ساری دوائی ہے، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئی۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا المرض وقنا الميزان اے اللہ ساری دعا قبول منظور فرما اے اللہ مرحوم دی قبر کو جنت عطا فرما محترم محمد اظہر صاحب دی عمر برکت عطا فرما انہیں دا رزق کی مال دی برکت عطا فرما اے اللہ تمام برادران دی رزق کی مال برکت عطا فرما اے اللہ تمام برادران اتحاد اتفاق نصیب فرما اے اللہ نے دا رزق کی مال اولاد دی برکت عطا فرما اے اللہ سارے گھرے کو دین نال منور فرما قرآن مجید دی دولت نال منور فرما سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جس مقصد وجہ پیدا کی دی اخلاص نہ عبادت دی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہیں جنہیں علماء کرام نے بیان کی تن بیان اپنی بارگاہ قبول منظور فرما میرا بیان قبول منظور فرما نعت خان صاحبان نعتیہ کلام قبول منظور فرما اے اللہ انہا خیرات دا انہا سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کے اب آدم علیہ السلام تک صحابہ تابی تبا تابی اولیاء بزرگ خصوصاً غلام شبیر صاحب تک پہنچا اے اللہ انہیں دے ابا و اجداد تک پہنچا اے اللہ نے تے رحمت فرما انہیں نے گھرانے تے رحمت فرما اے اللہ جتنے بچے ابن سارے قرآن مجید حافظ تے قاری بڑھا اے اللہ جتنے نوجوان ابن والدین دا فرما بردار بڑھا اے اللہ سارے تے رحمت فرما سارے تے گھرانے تے رحمت فرما جتنے برا بزرگ بچے ہی بیٹھن جائز تمنا جنہیں دی تو پوری فرما اگر کوئی مسائل ہیں تو آسان فرما اے اللہ جرے بیمار ہیں انہوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما ایک عورت ہے اے اللہ بیمار ہے کو شفا کامل عاجل عطا فرما اگر کوئی گھر بیمار ہے شفا عطا فرما اگر کوئی ہسپتال بیمار ہے شفا عطا فرما اگر کوئی آیا بیٹھے بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما اے اللہ اس علاقے دا مرد عورتاں بچے بزرگ جتنے فوت ہیں انہیں قبر کو منور فرما انہیں دے درجات میں بلند فرما اللہ کاری سے بھی قبر کو منور فرما انہیں دے بھی درجات میں بلند فرما اے اللہ سے دعا قبول و منظور فرما اثر سارے تے رحمت فرما جتنے بھرا بزرگ بچے ہی بیٹھن جائز تمنا جنہیں دی تو پوری فرما ڈاکٹر صاحب دی اولاد کہنی اے اللہ اولاد عطا فرما بیٹا بیٹا اے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما بیٹا کہنی بیٹا عطا فرما نیک صالح بیٹا عطا فرما اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما اے اللہ جی دعائے قبول و منظور فرما اے اللہ سے سارے تے رحمت فرما سارے تے گھرانے تے رحمت فرما جیدی اولاد کہنی اولاد عطا فرما جنہیں دی اولاد ہے والدین دا فرما بردار بنا جنہیں دی اولاد ہے قرآن مجید دا حافظ قاری بنا اے اللہ ساری دعا قبول و منظور فرما اے اللہ ساری سیرت کمیٹی والے دی عمر برکت عطا فرما جتنے احباب تعاون کرنے دے پہن اے اللہ نے عمر برکت عطا فرما انہیں دا رزق کی برکت عطا فرما انہیں دی مال برکت عطا فرما
اے اللہ سے حضور دا سچا عاشق تے غلام بڑا، اے اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا عاشق تے غلام بڑا، اے اللہ سے شرک کو بچا، بدعات تو بچا، رسومات تو بچا، فرمان نبی دے مطابق زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سے سارے تے رحمت فرما، سارے دے گھرانے تے رحمت فرما، مرد و کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ و اصحابہ بارک وسلم لا الہ الا اللہ۔